عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، تفسیر سورۃ الکہف اس کورس میں آج آخری ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 99 سے لے کر کے جو آخری آیت ہے آیت نمبر 110 تک ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم لوگوں میں سے بعض کو اس طریقے سے چھوڑ دیں گے کہ بعض میں بعض سے ٹکرا رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اس طریقے سے ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جہنم کو ہم کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ان کے سامنے پیش کریں گے، جہنم ان کے بالکل سامنے ہوگی۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں پردے میں تھیں، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، عن ذکری، ہمارے ذکر سے، ہمارے ذکر کو سن نہیں پا رہے تھے، دیکھ نہیں پا رہے تھے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سن بھی نہیں پاتے تھے، یعنی حق بات سننے کی بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اور حق کو واضح طور پر دیکھ کر بھی یہ اندیکھا کرتے تھے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کے میرے ہی بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمان نوازی ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا ولی مانتے تھے، اپنا کارساز مانتے تھے، اپنا مددگار مانتے تھے، قیامت کے دن وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اِنَّا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر کے انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، تو کیا ان کے جو یہ کارساز سو کالڈ ان کے جو کارساز ہیں ان کو بچا لیں گے؟ نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ تیار کر کے رکھا، تمہاری بڑی مہمان نوازی جہنم میں ہوگی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور استہزاء کہا ہے، جہنم ظاہر ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہاں مہمان نوازی کیا ہوگی؟ عذاب ہوگا، تو اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر کے 106 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جو لوگ ہیں کیا میں ان کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ تو بڑا بہترین عمل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں؟ بعض مفسرین نے کہا اس سے یہودی مراد ہیں، بعض نے کہا اس سے نصارہ مراد ہیں، بعض نے کہا اس سے مشرکین مکہ مراد ہیں جن کی نیکیوں کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو بدعات اور خرافات کے عمل کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے، اور خلاف شریعت اور سنت کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جتنے اعمال کیے جائیں ان سب پر یہ آیت اپلائی ہوتی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی میں کی گئی کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑا بہترین عمل کر رہے ہیں۔
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا، یعنی قیامت کے بھی منکر ہیں، اللہ کے بھی منکر ہیں، اللہ کی آیات کے بھی منکر ہیں۔ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ وی ول ناٹ اسائن اینی امپورٹنس، ان کی نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی قیامت کے دن۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہی ان کا بدلہ ہے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دے گا بطور بدلہ۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیت کا سچا ہونا یہ عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں۔ ہماری نیت بہت اچھی ہے یہ کافی نہیں ہے، عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، انسان کا سیدھے راستے پر بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، خالص نیت سے آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل ہی گڑبڑ ہے، آپ کا راستہ ہی گڑبڑ ہے، آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تو آپ کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اور آخری بات جو اس آیت میں کہی ہے کہ ہم ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن کوئی شمار نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں دیں گے، کوئی امپورٹنس نہیں دیں گے۔ اس پر ایک بڑی پیاری حدیث آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کی 4729 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک انسان آئے گا بڑا بھاری بھرکم پہلوان ہوگا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہی آیت پڑھ لو، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 اور 108 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم بطور مہمان نوازی کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں بڑی بہترین جگہ ہو لیکن ایک ہی جگہ رہتے رہتے آدمی اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، وہ جگہ کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی، جنت میں بورڈم نہیں ہوگا، جنت میں انسان بور نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ذکر کیا ہے، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 7423 نمبر کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا، فاسألوہ الفردوس، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، فإنہ اعلی الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، واوسط الجنہ، اور جنت کے درمیان بھی وہ حصہ ہے، ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور وہیں سے جنت کی ساری نہریں جو ہیں پھوٹتی ہیں، وہیں سے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 کے اندر فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس کے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے جیسا اور بھی لے آئیں مدد کے طور پہ، یعنی جتنا سمندر ہے اتنا ہی سمندر اور بھی آ جائے اور اس کو ہم روشنائی بنا لیں، اور دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان کو ہم قلم بنا لیں، جتنے درخت ہیں ان کو ہم قلم بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اس کی قدرت کی نشانیوں کو، اس کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو ہم لکھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے۔ یہاں کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا علم، اسی طریقے سے اس کی حکمتیں، اس کی توحید کی نشانیاں، اس کی توحید کے دلائل، ان سب چیزوں کے لیے انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، انسانی عقل جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی بیان کی ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، کہ اگر زمین میں جتنے درخت اور پیڑ ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور پھر اس کے بعد 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ
تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہماری عقل جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو بیان کرنے سے، اس کا احاطہ کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی جو آخری آیت، آیت نمبر 110، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، میں بشر ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، جیسے تم بشر ہو میں بشر ہوں۔ یوحیٰ الیہ، بس فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ رسول ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، میں بشر ہی ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میری طرف وحی ہوتی ہے، اور جو سب سے اہم وحی میری طرف ہوتی ہے، یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہاری عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جس کو آخرت کی امید ہے، جس کو جنت کی امید ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل ایسا کرے جو عمل صالح ہو، جو نیک عمل ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی دو اہم شرطیں بتائیں۔ ایک تو وہ عمل شریعت کی نظر میں عمل صالح ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، اور دوسرے یہ کہ اس عمل میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، یعنی اخلاص۔ تو دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی کنڈیشن قرار دیا یہاں پہ، ایک سنت کے مطابق ہونا، اور دوسرے عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا۔ یہ دو اگر شرطیں، اس میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر پوری نہیں اتر رہی ہے، عمل ہماری نیت سچی ہے لیکن عمل شریعت کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، اپنے منمانے طریقے سے ہم عبادات اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا۔ یہ عمل تو صحیح ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، نیت ہماری خالص نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، تب بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوگا۔ یہ دو کنڈیشن بڑی اہم کنڈیشن ہیں عمل کے قبول ہونے کی، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بیان کی ہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس طریقے سے معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے سورۃ الکہف کی اس تفسیر کا سلسلہ آج مکمل کیا ہے۔ اس تفسیر میں ہم نے جو بیس بنایا تھا علامہ ابن کثیر کی تفسیر کو، اور اسی طریقے سے امام شوکانی کی تفسیر فتح القدیر کو، ان دو تفسیروں کو ہم نے خاص طور سے اپنے سامنے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر سے ہم نے وقتاً فوقتاً استفادہ کیا ہے۔ اس تفسیر کے دوران ہم سے جو باتیں صحیح ہمارے زبان سے ادا ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور جو ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہوئی ہیں وہ میرے نفس کی اور شیطان کی طرف سے تھیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کورس کے دوران زبانی طور پر ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہوں، جو خطائیں ہوئی ہوں قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کورس کو میں جن لوگوں کا تعاون رہا ہے ہر طریقے سے، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور اس کورس سے جو لوگ بھی جڑے ہیں سب کے مال و منال میں، سب کے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔